مگر اس فلسفے سے نفسیات بنتی ہیں. سائیکالوجی گیوز برتھ ٹو فلاسفی گیوز برتھ ٹو سائیکالوجی. جی تو ہم نے وہ نفسیات نہیں چھوڑی, فلسفہ چھوڑ دیا. جی. ستی کی رسم جو تھی جی وہ شوہر کے ساتھ جلا دیے جانے والی, جی ان کا فلسفہ تھا. تو اس سے یہ بات بالکل کلیئر ہوتی ہے کہ ان کی اسٹینڈنگ کیا تھی کہ ایک عورت کا ٹوٹل پرپس جو ہے, ٹوٹل پرپس, اگر رتی برابر بھی کچھ اور ہوتا تو وہ رتی پورا کرنے کے لیے اجازت ملتی کہ مر گیا آدمی تیرا, وہ رتی پوری کرا پھر تجھے جلا دیں گے ایسے. تو اس کا مطلب تھا کہ ٹوٹل پرپس یہ تھا ایک عورت کی ٹوٹل حیثیت تھی کہ تو ایک اپنے شوہر کی داسی ہے, اور جیسی وہ تیرا پرپس ہی ختم ہو گیا. So you die with him. Yeah, مطلب it was, that's all you are and maybe even less but not more. تو جب وہ اس فلسفے سے آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ اس کی بنا پہ جو نفسیات پیدا ہونی تھیں انہوں نے پھر یہی کام کرنے تھے. ایک تو یہ فیکٹر ہے. ٹھیک. دوسرا فیکٹر ہے جب بھی ایک قوم اجتماعی طور پہ, دیکھیں قومیں تباہ نہیں ہوتی جب امراء کو غربت سے ڈر لگے, قومیں تب تباہ ہوتی ہیں جب غرباء بھی غربت سے ڈرنے لگیں. تو ٹھیک ہے, اب اس قوم کو سازش کے تھرو قوم کے, ہم تو آبائی غریب ہیں, مطلب ہمیں کم از کم 100 نسلیں ہو گئیں, ہمیں کب سے غربت سے ڈر لگے گا؟ کوئی ہمیں اس کو لارجر دین لائف کانسیپٹ میں ڈال کے دے گا تو غریب بھی غربت سے ڈرنا شروع کر دے گا. تو ایک یہ والا ڈرپوک غریب ہونا گناہ نہیں, ڈرپوک ہونا گناہ ہے اسلام میں, یاد رکھیے. سو سب سے زیادہ بہادر فطرتاً غیر مسلم ہو یا مسلم غریبی ہوتے ہیں بہادر, کیونکہ you have nothing to lose. ہمارے جب غریب ڈر رہے ہوں تب علام بچتا ہے, اس طرح کا فلسفہ آ رہا ہو تب علام بچتا ہے. ٹھیک ہے, کیا مرد عورت سے برتر ہے کہ اللہ نے جب اس طرح کے فیکٹرز کمبائن ہوتے ہیں نا. تیسرا, ہمارا جو ممبر پہ بیٹھا ہوا مولوی ہے وہ سپرسٹیشن بنا پہ اسلام دے رہا ہے رادر دین ریشنل اور لاجیکل اسٹینڈنگ دینے کے. اور یہ عام مسجدوں کے خطیب کی بات کر رہا ہوں میں, اکابرین اور علماء کے اوپر نہ کوئی بات لے کے جائیں. کسی بھی گاؤں محلے یا پنڈی اسلام آباد کی مسجد میں جائیں اور دیکھ لیں کہ سن لیں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو کس لیول کے ریشنل بلڈ کرتا ہے. تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے جب آپ کا ایجوکیشن, پاکستان میں صرف ایک ایجوکیشن سینٹر ہے اور وہ مسجد ہے, اور کوئی ایسا ایجوکیشن سینٹر نہیں ہے جو ہر جمعے کو پوری قوم کے مردوں کو اکٹھا کرتا ہو. کوئی اسکول ایسا نہیں, کوئی یونیورسٹی کالج ایسے نہیں. ایک واحد بلڈنگ ہے جس میں پوری قوم کے مرد اکٹھے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ ایک سپرسٹیشن اگر دی جائے گی, توہمات, تو یہ باقی کے 2 فیکٹر بھولنا نہیں ہے آپ نے. سائیکولوجیکل ڈرا ہوا غریب, غلط نفسیات فلسفے بنی نفسیات, اور پھر یہ جب اس طرح کے معاملات کے اندر حقوق کا یا فرائض کا لفظ آئے گا تو وہ یہ اسٹرکچر ہی نہیں ہوا یہ میتھ اسٹرکچر ہی نہیں ہوا کہ اس طرح کے ذمے کو سہار سکے کہ میں نے حقوق دینے. وہ پھر غبن پہ آتا ہے, باپ بیٹی سے غبن کرتا ہے. اللہ کی قسم پاکستانی باپ اپنی بیٹی سے غبن کرتا ہے 100% کہ میری بیٹی کو حصہ نہ مل جائے. کیوں؟ اس کی شادی ہوگی کسی اور بندے سے, وہ بندہ ہماری پراپرٹی لے کے دولت چلی جائے گی. ایسے ڈرپوک غریبوں کو غلط فلسفہ ملا ہو اور سپرسٹیشن دین کے نام پہ جس نے بچانا تھا وہ توہماتی فلسفے میں آ جائے, اینگل پہ آ جائے نفسیات سے, تو پھر تو یہ ہوگا جو ہو رہا ہے. وہی باپ جب خاوند ہوتا ہے تب بھی تو وہ بیوی کو اپنی بیوی کو فورس کرتا ہے کہ اپنے باپ کا حصہ لے. یہ لالچ ہر اس ڈرپوک کی ہے, چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو. جب بھی آپ لالچی ہوں گے تو اس کے پیچھے ڈر ہوگا کہ کچھ چلا نہ جائے, نہ جانے کا ڈر, یا پھر کچھ حصہ اپنے حصے سے زیادہ لے لینے کی لالچ. ٹھیک ہے, سو اس طرح کے باپوں کی بیٹیاں سفر کریں گی. اس موقع کے اوپر جب مسلمان عورت ہلکی سی بھی ایکسپوز ہوگی نا, یوٹیوب سے, سوشل میڈیا سے, جہاں سے بھی, کہ باہر سے میں پاور لوں, تو بھی جو خلیل صاحب کہہ رہے تھے نا کہ باہر سے کوئی سازش ہے اور یہ ہیویلی پیڈ ہے. میں ان عورتوں کو سمجھتا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آئی ایگری ود یو, آئی ٹوٹلی ڈسپائز اینڈ ڈس ایگری ود یور ہڈن ایجنڈاز وچ آر ناٹ ہڈن ان فرنٹ آف می, بٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ اپنے گھر میں آپ کو بندوقیں تان لیں, انہوں نے باہر سے لے لیا اسلحہ کہ ہم ان کا مقابلہ کریں. یہ وہ بے وقوفانہ اسلحہ ہے جو ہمیں ہی تباہ کرنے کے لیے دیا گیا تھا. مگر یہ ڈرپوک کی بیٹی ڈرپوک تھی, اس نے کیا کیا, اس نے اپنے باپ پہ حملہ کر دیا کہ تو میری پراپرٹی کا بند کر, مجھے میرے باپ سے آزادی چاہیے. یہ وہ ریئیکشن ہے. میں چونکہ میں پڑھا لکھا مسلمان ہوں تو مجھے تو پتہ ہے کہ یہ جو ان کے پلے کارڈز تک ڈیزائن کس سائیکولوجیکل ٹیکنیک پہ ہوتے ہیں.
یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ تو کاپی پیسٹر ہیں سارے پاکستان میں. صحیح. یہ جنہوں نے اوریجنیٹ کیا تھا نا، یہ ایڈورڈ برنیس نے، پراپر ایک سائیکالوجسٹ تھا آسٹرین، یہ امریکہ گیا، اس نے پراپر پولیٹیکل کیمپیننگ کے پیچھے گروپ سائیکالوجی کے ٹیکنیکس بنائی. سلوگن تو لوگوں نے خود بنائے تھے. امریکہ 12% ایک سال کے اندر، ایک کیمپین کے اندر، مارڈی گرا کی مارچ تھی، اس میں اس نے اسپیشل ہالی ووڈ کی ایکٹریسز کو سگریٹ پلوایا، اور کیا الفاظ یوز کیے وہ میں آپ کی ٹی وی پہ بول نہیں سکتا ہوں. انہوں نے کیونکہ انہوں نے سگریٹ کی سیل بڑھانی تھی. سگریٹ اس وقت امریکن پیتی نہیں تھی. آپ یہ لفظ بولیے نا، یہ ٹی وی پہ نہیں چل رہا، یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے. ڈیجیٹل پہ بھی نہیں چل سکتا وہ، آپ کے وہ ایسی ہے. بہرحال ٹیکنیکلی میڈیکلی اسپیکنگ ہی اسٹارٹڈ کالنگ اٹ دا فیلس آف دا مین، so that the woman could get the power that I am the man now. Okay. And اس نے امریکہ کے پریزیڈنٹ کو یوز کیا اس کے لیے. اور کیونکہ بگ ٹبیکو اس کے فنڈ کری تھی، اور اس نے اپنی طرف سے بالکل ٹھیک کام کیا، کیونکہ اس کو کام یہ دیا گیا تھا کہ سگریٹ کی سیل بڑھاؤ. بالکل اس طریقے سے جن 3 نصوص کے اوپر نفسیات گروپ سائیکالوجی کو ٹریگر کرتی ہیں نا، وہ تینوں نصوص عورت مارچ میں دیکھ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ کیمپین ڈیزائنر ٹھیک ہے، کیمپین غلط ہے. کیمپین ٹھیک ہے، کیمپین ڈیزائنر غلط ہے. سر سوال یہاں پہ بنتا یہ ہے کہ آپ کے حساب سے یہ عورت مارچ کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو حقوق کے نسواں کی بات کر رہے ہیں. میں عورت مارچ کی بات کر رہا ہوں، ہمیں کرنی چاہیے. سر ہم کریں گے، مولویوں کو چاہیے عورت مارچ کریں، ڈیفینیٹلی کریں. سارے مولوی آئیں کہ اسلام میں یہ حقوق ہیں، عورتوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو فتنہ سمجھتے ہیں نا سر، عورتوں کی ضرورت نہیں، عورت تو غیر ضروری چیز ہے، اس کو گھر میں بند کرنے کی چیز ہے، یہ سمجھا جاتا ہے. نہ پڑھانے کی ضرورت ہے، نہ شعور دینے کی ضرورت ہے، نہ باہر نکلے کام کرے، نہ کوئی اپنی انڈیپینڈنس لے، نہ کوئی اس پولر ٹرمینالوجی بولتے ہیں نفسیات میں. دیز آر پولر ٹرمینالوجی وچ یو جسٹ یوزڈ کہ آپ نے یہ یوز کیا، یہ نیچرل ہے. جی بالکل بالکل. سنیں آئی ایم گوئنگ ٹو ایکچولی اوبلیٹریٹ دس پوائنٹ آف ویو فرسٹ اینڈ فارموسٹ. عورت گھر میں بند کرنے کی چیز ہے، ایک پولر ایکسٹریم کا اسپیکٹرم لیفٹ کے اوپر اسٹیٹمنٹ ہے، اس سے نفسیات ٹریگر ہوتی ہیں. اس کے ریئیکشن میں پتہ کیا نکلے گا؟ کیونکہ آپ نے یہ جملہ بول دیا عورت کو آزادی دو، اور وہ پھر آزادی کو ہینڈل نہیں کر سکے گی. وہ یہ آپ نے کیا غلطی. سر میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ وہ کیوں ہینڈل نہیں کر سکے گی. سر بتاتا ہوں نا، اس کی پیچھے وجہ ہے کیونکہ آپ نے پولر دیکھیں، جو شیعہ سنی سپلٹ ہوتا ہے نا، وہ کیسے شروع ہوا تھا؟ ایک طرف پولر ٹوسٹ آیا تو دوسری طرف پولر ریئیکشن آیا. جی بالکل اس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا عورت گھر میں بند کرنے کی چیز ہے، مولوی کہتا ہے، تو کیا ہوتا ہے پھر عوام عورت کو پوری طریقے سے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے ریئیکشن میں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جملہ ہی غلط ہے کہ عورت گھر میں بند کرنے کی چیز مولوی کہہ رہا ہے. یہ الفاظ سمجھ لیں، بولے بھی جاتے ہیں تو آپ میڈیا پہ نہیں بولیں، اس کو مڈل آف دا اسپیکٹرم پہ لے کے آئیں. ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں کیونکہ آپ دونوں مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں عورتوں کی جو پرابلمز ہیں ان کو ریپرزینٹ کروں گی. بالکل، آپ بھی انہیں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. بالکل سر، میری بھی 3 بیٹیاں اور میں بھی انہیں کو ریپرزینٹ کری ہوں. اور میں چاہتی ہوں ایک بات میں عرض کروں یہاں پر، ایک بات بڑی سمجھنے کی ہے. جی. آپ عورت کو گھر میں بند کریں گے جی تو آپ اس کے وفادار ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وفادار وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کے بے وفائی کے سب مواقع ضائع کر دیتا ہے. بالکل. تو آپ نے تو اس کو قید کیا ہوا ہے. آپ کو کیسے پتا کہ وہ قیدی مجبور ہے، وفادار نہیں. سر یہی بات اس کے نتائج ہم نے دیکھے. جی اس کے ہم نے نتائج دیکھے. لیک آف ٹرسٹ جو ہے ان دا وومن از انسیکیورٹی لائنگ ان دا مین. یہ ٹوپی والے 6 برقعے بکوار پہنوا دو، یہ ہاتھوں پر دستانے، پیروں پر جرابیں، گرمیوں میں مر رہی ہوتی ہیں بیچاری وہ. سر ادھر تک کورڈ. اور ہمارے ہاں دیکھو بار بار جب بھی حکم آیا، کہا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیے. جی. اور خدا کی قسم کمیونیکیشن کی زبان میں اس سے خوبصورت پردہ کوئی نہیں ہے. جب آپ اپنی پلکیں جھکا لیتے ہیں آپ پردہ کر لیتی ہیں. سر یہ سب ہونے کے باوجود آنر کلنگ صرف عورت کی ہوتی ہے. جی آپ لیٹ می arrive at that conclusion of what for I started. اب اس میں بار بار ایک بات چیخ کے بتاتا ہوں، یہ کس بات کا شاخسانہ ہے. شوہر سے پہلے یہ پیرنٹل انسیکیورٹی آتی ہے، باپ سے، بھائی سے. وہ جو خود 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں جو ہر ایک کی بیٹی اور بہن کے بارے میں بات کرتے ہیں یا سوچتے ہیں، وہ اپنی بیٹی پر ڈاؤٹ کرتے ہیں.
سب سے بنیادی جو ایشو آتا ہے کہ آپ کی اپنی بیٹی یا بہن سے دوستی نہیں ہے. وہ دوستی جب تک نہیں ہوگی آپ کو یہ بار بار اسی طرح جبر اور ظلم کا مظاہرہ کرنا ہوگا. پھر ون فائن مارننگ سوئی ہوئی بیٹی کو جگایا جاتا ہے اور اس کو بولا جاتا ہے تمہارے ابا نے تم سے کوئی بات کرنی ہے. اس کو کچھ معلوم نہیں. وہ آنکھیں ملتی ہوئی اپنے باپ کے سامنے حاضر ہوتی ہے. اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے فلاں کزن کے ساتھ تمہاری منگنی طے کر دی گئی ہے, نکاح طے کر دیا گیا ہے. اب وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے مڑ کے جب اپنی ماں کی طرف دیکھتی ہے تو وہ انگلی منہ پہ رکھتی ہے کہ چپ, تیرے ابا جی زبان دے آئے ہیں. اب اس ایک زبان کے اوپر ایک لڑکی کی 50-55 سال کی زندگی کا سودا ہو رہا ہے. ایسے ٹھیک ہے جی. اور ایسی ہزاروں لاکھوں بچیاں ہیں جو اس زبان کی لاج رکھنے کے لیے ایسی ڈولیوں میں بیٹھ گئیں جس کو میں کہتا ہوں کہ دیٹ از ہاؤ the fathers offer their daughters for the rape, for a continuous rape. اور اس کا کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ عورت تھم جاتی ہے. عورت اپنے ساتھ کیے ہوئے ظلم کا ہر حال میں بدلہ لیتی ہے. وہ بدلہ اس کی ایک بے رخی کافی ہے اس کے لیے. اپنے گھر کا سکون برباد کر دینا کافی ہے اس کے لیے. شوہر کو وہاں مارنا جہاں پانی نہیں ملتا. یہ بے رخی اتنا بڑا ہتھیار ہے جس سے عورت نے بڑا بڑا خون کیا ہے. وہ باز نہیں آتی, لیکن وہ جو بدلہ اس کو اپنے ماں بھائی اور باپ سے لینا تھا وہ بد نصیبی سے اپنے شوہر کے ساتھ لیتی ہے. اس لیے بہت ساری چیزیں یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے باپ اور بھائی یہ ظلم کر رہے ہیں, ان کو لڑنا ہے وہاں. اور لڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باپ اور بھائی کے گریبان کو پکڑ لینا ہے. آپ فائٹ آؤٹ کیجئے اپنے احتجاج کے ساتھ. سر دیکھو عائشہ, یہ چیزیں بڑی سمجھنے کی ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آپ ایک وسیع سوچ رکھتے ہیں. آپ نے ایک براڈر پرسپیکٹو میں بات کی. آپ اپنی فیملی کو ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہونے کے ناطے آپ یہ بات کر سکتے ہیں. ہم ان دیہاتوں کی بات کر رہے ہیں جہاں پر میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں. وہی بات کر رہی ہوں کہ وہاں پہ بچی میں کو جانتا ہوں دیہاتوں کے کلچر کو میں جانتا ہوں, کیونکہ میرا ننیال ہے گاؤں میں, اور میں نے اپنے مہینوں اور سالوں وہاں گزارے ہوئے ہیں. جی. ان میں سے وہاں میں نے بہت سارے کئی لوگوں سے میں نے سیکھا بھی. دیکھو یہ تعلیم ان کو آج دے آر ناٹ دیٹ فار اوے فرام سٹیز. ایک زمانہ تھا ٹرانسپورٹ ایشو اتنا بڑا تھا کہ گاؤں بہت دور ہوتا تھا شہر سے. جی. ان کو یہ سمجھانا ہے, ان کو یہ بتانا ہے کہ, اور کلمہ پڑھ کے بتانا ہے کہ یاد رکھو بیٹی کا پہلا شرعی اخلاقی اور قانونی حق ہے کہ شادی کرتے ہوئے اس کی مرضی پوچھی جائے. چاہے آپ نے اپنی مرضی کا لڑکا ڈھونڈا ہے, اور اسے قرآن پہ ہاتھ رکھاؤ کہ بیٹا یہ جو میں نے لڑکا تمہارے لیے ڈھونڈا یہ پسند ہے تمہیں, اور اگر وہ انکار کر دے کہ مجھے نہیں پسند تو اللہ کے واسطے یہ مت سمجھا جائے کہ اس کا کسی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے. جی سر, اسی کے اوپر ایک کیس پریزنٹ کروں گی. ابھی پچھلے دنوں میں ایک کیس ہوا جس میں ایک بچی کا قتل کیا جا رہا ہے. بھائی قتل کر رہا ہے, باپ بیٹھا چائے کی چسکیاں لے رہا ہے چارپائی کے اوپر, اور دوسرا بھائی ویڈیو بنا رہا ہے. اور جب وہ قتل کر کے ہٹ جاتا ہے آنر کلنگ کے نام پر, جب وہ بچی مر جاتی ہے, آخری سانسیں ختم ہو جاتی ہیں اس کی, تو باپ پانی کی بوتل کھولتا ہے اور بچے کو دیتا ہے جس نے قتل کیا اس کی بیٹی کا, کہ یہ لے بیٹا تو تھک گیا ہوگا, تو پانی پی. سر اس قسم کے ماحول میں اگر آپ لوگ یہ ایک پولر بیہیویئر دیکھتے ہیں کہ عورت یہ کہتی ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے یا ہمیں اپنی بات کہنے کا, اپنی مانگیں اپنے باپ کے سامنے گھر کے سامنے رکھنے کا حق چاہیے, تو یہ غلط ہے. یہ کس نے کہا غلط ہے؟ ایک منٹ اس کا جواب میں دیتا ہوں. سر ہم دونوں, میں ان کو ویسے بھی جانتا ہوں, میں ان کو سنتا بھی ہوں. ابھی ہماری بات, یہ کس نے کہا غلط ہے؟